بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 13 پڑھا تھا، اور سبق نمبر 13 کے اندر ہم لوگوں نے منافقوں سے برتاؤ اس کو پڑھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ مکہ کے کافروں کی روک تھام اس کو پڑھنے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کی روک تھام۔ مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دور دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبہ کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2 4 اور کبھی کبھی 10 12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے ویپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لے اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے، اور مسلمان بھی ان کے ویپار کے راستے کو روکنے کے لیے آڑے آئے یعنی سامنے آئے، اس کے بیچ میں آئے، سامنے نہیں، ان کے بیچ میں آئے، یعنی ان کو روک تھام کی، ان کو روکا تاکہ وہ لوگ کیا کریں، اپنے ویپار کو بچانے کے لیے، اپنے ویپار کو چلانے کے لیے مسلمانوں سے انہوں نے جو چیزیں روک تھام کر رکھی تھی وہ سب بند کر دیں۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے، یعنی بیچ میں تھا تو اس لیے وہ اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف سے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اسی طرح پہلے جہنیہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس کرزن بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کے لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اسی واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنو مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ ان کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن حضری مارا گیا اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی، اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق
اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ اب یہاں سے لڑائی کی آغاز جو ہے ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اب جو ہے لڑائیاں ہوگی۔ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، یہ تمام لڑائیاں جو ہوئی تھی انہی چند باتوں کو لے کر ہوئی تھی، اور ان میں کیسے لڑائی ہوئی، کس کو فتح ہوئی، وہ سب آپ واقعے کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہیں پر مکمل ہوا، اور آگے جو بدر کی لڑائی ہے، بدر کی لڑائی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کس کو فتح حاصل ہوئی، کیا ہوا نہیں ہوا، وہ سب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور اس واقعے کے تحت ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بدر کی لڑائی میں لڑائی لڑی گئی اور کیسے کیا ہوا وہ ساری چیزیں۔ باقی یہاں پر جو لڑائی کا جو اصل جو آگ جو ہے وہ یہاں پر لگ گیا ہے، اب یہاں سے لڑائیاں شروع ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔